اسی معاملے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی. ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور عامر احمد خان صاحب. پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے. عشق عمران کا سفر، اڈیالہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنے، جرگوں میں مزاحمتی بیانات سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک، یہ سب کیا ہے؟ مفاہمت کی خواہش، وقتی دباؤ یا حالات کا جبر؟ زیغم خان صاحب، آپ کے خیال میں ایک دن اڈیالہ پر دھرنا، اگلے دن سپریم کورٹ کے باہر دھرنا، پھر جرگے میں مزاحمتی بیانات، یہاں تک کہ ریاستی اور وفاقی وزراء کے بیانات تک دکھا دیے گئے بیانیہ بنانے کے لیے، اور پھر ایوان وزیر اعظم جا بیٹھنا. آپ یہ کہیں گے کہ ایک منظم طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اپنی سیاست کو رخ دے رہے ہیں، جبر ان کو یہاں لے آیا، ان کی سیاست کو کیسے انالائز کریں گے اس وقت؟ جب زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے تو انتہائی سخت الفاظ میں صدر ٹرمپ پر تنقید کر رہے تھے، اور صدر ٹرمپ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں زہران ممدانی پر گولہ باری کر رہے تھے. لیکن جب زہران ممدانی منتخب ہوئے، میئر آف نیو یارک بنے، تو صرف 2 ہفتے کے بعد وہ وائٹ ہاؤس میں جا کر خود ٹرمپ سے ملے، اس لیے کہ نیو یارک کو اچھا چلانے کے لیے، مؤثر طور پر کامیابی سے چلانے کے لیے یہ ضرورت تھی کہ نیو یارک کا میئر صدر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پر ہو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہونے کے پورے 5 مہینے کے بعد وزیر اعظم پاکستان سے ملے. چیف ایگزیکٹو پاکستان کے ایک اہم سینسٹیو پرابلمیٹک پروونس کا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان سے 5 مہینے کے بعد ملتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، یا تو سہیل آفریدی چیتوں اور چیتیوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، یا پھر وہ وزارت اعلیٰ چلا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک تحریک بھی چلا رہا ہو مرکز کے خلاف، فیڈریشن کے خلاف، اور پھر مؤثر طور پر صوبہ بھی چلا رہا ہو. جو تحریک چلانے کا کام ہے یہ پارٹی کا تھا، اور پارٹی نے ان کو سب سے آگے کر دیا ہے. یہ بات محفوظ سمجھیے. اب جب وہ آ گئے، ملاقات کر لی، تو آپ دیکھیے یہ ملاقات کے جو میننگ جس طریقے سے بنائے گئے ہیں، جس طریقے سے پارٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملے گا حکومت سے، مقتدرہ کے کسی بندے سے، کسی ریاست کے انسٹیٹیوشن میں، کسی ریاست کی یونیورسٹی میں، تو اس کا مطلب ہے وہ کمپرومائزڈ ہو گیا، اس نے ڈیل کر لی، وہ ڈیفیکشن ہو گئی اس کی. تو ملاقات کے فوراً بعد گولہ باری بھی شروع ہو گئی. ایم این ایز اور سینیٹرز نے کہا کہ ملاقات سے پہلے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. آپ تصور کیجئے اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو مرکز کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ایم این ایز کو پہلے اکٹھا کرے گا اور ان سے کہے گا کہ حضور میں یہ صوبے کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر صوبہ تو چل گیا. اور یہی ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ جیسے ہی یہ دباؤ آیا، اور شدید دباؤ آیا، تو اس کے بعد انہوں نے خطاب جھاڑ دیا بڑی سخت زبان میں. مجھے امید ہے اس سے زیادہ اثر نہیں پڑے گا. پرائم منسٹرز کا برا نہیں منائیں گے، ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوں گے. اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو خبریں چل رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان میں، پی ٹی آئی بشمول حکومت خیبر پختونخوا، تمام قسم کی کمیونیکیشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بریک ہو چکی ہے. اس کا گورننس کے ٹرمز میں، اس کا مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ٹرم میں کیا مطلب ہے، وہ ہمیں نظر آ گیا تیرا کے معاملے میں، کہ جس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، ایک دوسرے پر الزام تھے، ایکشن ہو بھی رہے تھے، اپنے ایکشن کو بھی کوئی نہیں تسلیم کر رہا تھا. اگر اس طرح سے معاملات رہنے ہیں تو پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے کیسے نمٹا جائے گا؟ وہ قبائلیوں کے بہت بڑے رہنما ہوں گے، وہ سب سے بڑے قبائلی لیڈر ہوں گے، وہ قبائلیوں کو آرگنائز بھی کریں، لیکن جو وہ نیریٹو بنا رہے ہیں، جس طرح کی وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ان کے اپنے صوبے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کا صوبے میں دہشت گردی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. قطع کلامی کی معذرت، ان کو سب نظر آ رہا ہوگا بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا اثر پڑ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ مفاہمت چاہ رہے ہیں، وقتی دباؤ ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ علیمہ بھی آج کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا اس کا کہا نہیں گیا تھا، وہ 8 فروری کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہے، یا پھر حالات کا جبر ان کو یہاں لے آئے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، وہ ایوان وزیر اعظم جاتے. سہیل آفریدی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ اس کو حالات کا جبر کہہ لیجئے، آپ ان کو ان کے عہدے کی ذمہ داری کہہ لیجئے. میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا عہدہ ہے
وہ تقاضا کرتا ہے, اور انہوں نے یہی کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ, وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کا عہدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھیں, اپنے مسائل ان کو بتائیں, اور وہاں سے جو وہ مسائل بتا رہے ہیں, جو وہ ہدایات دے رہے ہیں, ان کو بھی سنیں. آخر صوبے کو مؤثر طور پر تو چلانا ہے نا. جتنا بڑا بھی انقلاب لانا ہے, انقلاب تو کل آئے گا نا. جب تک انقلاب نہیں آنا تو اس وقت کیا خیبر پختونخوا کو چھٹیوں پر بھیجنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. صوبہ تو چھٹیوں پر نہیں جا سکتا, انتظام تو چھٹیوں پر نہیں جا سکتے. تو دیکھیے, دو جن چیزوں پہ بات کی, بہت اچھی بات ہوئی. سیکیورٹی پر بات ہوئی, جس پر مرکز نے زیادہ بات کی, انہیں زیادہ کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ جو ان کے مالی مسائل تھے انہوں نے بات کی. رانا ثناء اللہ نے جو بتایا کہ بہت اس لحاظ سے ایک پروڈکٹیو میٹنگ تھی. یہ بات آگے بڑھنی چاہیے, اپنی تحریکیں بھی چلائیں, سیاست بھی کریں, لیکن صوبے کی گورننس کو یرغمال نہ بنائیں. درست ہو گیا, لیکن بات آگے پڑھ پائے گی. عامر احمد خان صاحب, ایک دن پہلے جب جمرود میں جرگہ کرتے ہیں, وہاں پر جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں سی ایم کے پی کے, آپ کے خیال میں قبائلی جرگے عوامی مسائل کا حل ہیں یا قبائلی جرگے کرنے کا مقصد سٹریٹ پاور کی تیاری ہے؟ کیونکہ اگر اپنے مسائل لے کر وفاق کے پاس گئے ہیں تو وفاق نے بھی کچھ مسائل سامنے رکھے ہیں. آفریدی صاحب ایڈریس کر پائیں گے؟ بالکل جی. یہ سب سے پہلے عائشہ, آئی تھنک ہم سب لوگوں کو, میرا خیال ہے ہم سب لوگ اس بات کے اوپر اگری کرتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت اچھا ہے. ہم اپنے پروگرام میں بھی ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ رابطے ختم نہیں ہونے چاہیے, رابطے ٹوٹنے نہیں چاہیے, ملاقاتیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ صرف دو سیاسی جماعتوں کے بیچ میں نہیں ہے, یہ معاملہ ایک وفاقی اور صوبائی حکومت کے بیچ میں بھی ہے. تو وہ جمود جو ٹوٹا ہے اس وقت اس ملاقات سے, اس کو تو خوش آئند ہی کہا جا سکتا ہے, اور اس سے تو یہی امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ اب یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں بلکہ آگے بھی چلے گا. لیکن آپ کا سوال سہیل آفریدی صاحب کی سیاست کے بارے میں, تو دیکھیں اس ملاقات میں سے کیا نکلتا نظر آیا ہے ہمیں. اگر ہم دونوں اطراف کے بیانات پر ایک نظر ماریں تو پرائم منسٹر آفس سے جو بیانات سامنے آئے ہیں ان میں بڑی کھل کے صوبے کی سیکیورٹی سچویشن کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے اس بیان کے مطابق اس ملاقات میں یہ بھی باور کرایا گیا ہے KP کے سی ایم کو کہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ معاملہ بہت الجھ سکتا ہے, اور اس میں کامیابی کے لیے, اس کی سیکیورٹی سچویشن کو سنبھالنے میں کامیابی کے لیے آپ کا تعاون ناگزیر ہے. جبکہ KP کے سی ایم نے جب باہر آ کے میڈیا ٹاک کی ہے تو انہوں نے صرف جنرل ٹرمز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گردی کا نہ تو کوئی صوبہ ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, وہ وہاں پر جہاں پر بھی ہو اس کو کنڈیم کرنی چاہیے. تو اس سے ہمیں اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑے کھل کے ان کو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے, جو کہ اس وقت جو اس سے پہلے والے رویے سے ان کے ذہن میں تھے, جبکہ شاید گویا اندازہ میرا اندازہ ہے یہ کہ شاید KP کے سی ایم کے پاس اس کا کوئی واضح جواب نہیں تھا. تو اگر آپ ان کے بیانات کا یہ فرق دیکھیں اور ملاقات کے بعد جو ان کی باڈی لینگویج تھی سہیل آفریدی صاحب کی, اس کو بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بڑے واضح طور پہ ان کو بڑی کلیئرلی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو اب تک جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 5-6 ماہ سے, یہ نہیں آگے چل سکتا. اور پاکستان کی سیاسی فلم میں اگر یہ ناراض حسینہ والا سین جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسینہ ہی بدل. عامر احمد خان صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وفاق سمجھائے گا, وہ تو PTI کے اپنے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں, ان کے ایک دھرنے کے اوپر خود علیمہ بی بی تنقید کر رہی ہیں, خود سہیل آفریدی کا کنڈکٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کے دن کوئی اور بات کہہ رہے تھے, ریاست کو چیلنج کر رہے تھے, پیر والے دن ایک اور بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں وفاق اور مقتدر حلقے کیا آفریدی کی اس ڈوئل اسٹریٹجی کو سنجیدگی سے لے رہے ہوں گے, ٹرسٹ کر رہے ہوں گے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا ہوگا؟ یہ دیکھیں جی, یہ ٹرسٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر آپریٹ کرے گا, اور میرا خیال ہے کہ وفاق کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ نہ تو 100% اعتماد کی فضا کی طرف بڑھے گا یہاں سے آگے معاملہ, اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ وہ 100% بد اعتمادی بھی نہیں رہے گی. یہاں پر 2 لیولز کے اوپر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا کہ بطور ایک پولیٹیکل برگر تو شاید میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھتا, لیکن یہ میرے عہدے کا تقاضا تھا. تو جس طرح سے ان کے عہدے کا تقاضا ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پارٹی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں, اسی طرح سے میرا خیال ہے PTI کی اور خاص طور پہ بانی PTI کی جو سیاست ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ نہ تو اپنے
सियासी लहजे के अंदर कोई नरमी लाएं और ना ही कोई ऐसा काम करें जिससे उनके बारे में ये तासुर पैदा हो कि 8 फरवरी से पहले उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की नरमी आ रही है, कि ये दो तरफा खेल तो उनकी मजबूरी है आशा, इस वक्त उनको खेलना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया।